السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامنے رکھ کے پڑھنا یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سامنے بھی رکھا اور پڑھا بھی، اور فرمایا بلال جتنے بھوکے ہیں سب کو بلا لو۔ انہوں نے سب بھوکوں کو بلایا۔ آقا نے فرمایا کہ کھجوریں نکال نکال کے کھاؤ۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے میں کھجور نکالتا تھا اور کھا کے دوسرے ہاتھ سے گٹھلی الگ رکھ دیتا تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں شکم سیر ہو گیا، میری بھوک ختم ہو گئی، میں آسودہ ہو گیا، اور جب میں آسودہ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کھجوریں ساتھ ہی تھیں، اور 7 کھجوروں میں میرا پیٹ کیسے بھر گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے دسترخوان پہ نظر ڈالی اور جب دیکھا تو 7 کے 7 کھجوریں اب بھی دسترخوان پہ موجود ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کھجوریں کھائی تھیں، گٹھلیاں الگ رکھ دی تھی، میں نے سوچا کہ شمار تو کروں میں نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضرت بلال نے فرماتے ہیں کہ میں نے جو کھائی تھی وہ 54 کھجوریں تھیں۔ یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، خصائص کبریٰ کی حدیث ہے۔ کل 7 کھجوریں تھیں۔ آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا اور کچھ پڑھا تو اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ 7 میں سے 54 کھجوریں تو حضرت بلال نے کھائیں، اور جو بھوکے صحابہ تھے انہوں نے بھی شکم سیر ہو کے کھا لیا۔ اب حضرت بلال نے جب ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بلال ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھ لو، پھر کام آئیں گے۔ فرماتے میں نے اٹھا کے رکھ لیا، اور دوسرے دن جب پھر بھوک لگی تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ آقا نے فرمایا کھجوریں کیا ہوئی؟ کہا سرکار رکھی ہے۔ فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور کھجوروں کو لا کے دسترخوان پہ رکھ دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کھجوریں لا کے رکھ دی، پھر اللہ کے حبیب نے دست مبارک اس پہ رکھا اور کچھ پڑھا اور فرمایا بلال جتنے بھوکے ہیں سب کو بلا لو۔ حضرت بلال نے سب کو آواز دی، سب آ گئے اور شکم سیر ہو کر سب نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب سب کھا چکے تو میں نے سوچا کہ کھجوریں 7 تھیں، کھانے والے 10 تھے، سب نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، لاؤ دیکھیں کتنی کھجوریں بچی ہیں۔ تو فرماتے میں نے جب شمار کیا تو دیکھا 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
اعلی حضرت کی شاعری آپ دیکھو، خالی یہاں دو معنوں میں استعمال کیا. ایک تو ہاتھ خالی ہونا، یعنی ہاتھ میں کچھ نہ ہونا، اور دوسرا خالی سے مراد یہ ہے یعنی پورا جسم پاک تو الگ ہے، خالی ان کے دست مبارک کا یہ کمال ہے کہ اگر 7 کھجوروں پر رکھ دے تو پورا لشکر آسودہ ہو جائے اور وہ 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود رہے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ بلال ان کھجوروں کو رکھ لو، اور پھر روزانہ اسی طرح کھلاتے رہے. حضرت بلال کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، ورنہ ان 7 کھجوروں کو میں مدینہ لے جاتا اور انہی 7 کھجوروں میں پورے مدینے والوں کو میں آسودہ کر دیتا. کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے سرکار کا. اور صحابہ سے پوچھو کہ سرکار سے وہ کیسی محبت کرتے تھے. قبیلے بنی اوف میں کچھ جھگڑا ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. قرآن پاک میں 32 جگہ پر جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی اور فرمایا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے جھوٹ نہ بولو. آقا نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خالی 2 چیزیں؟ فرمایا ہاں. کہا آقا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا 2 جبڑوں کے بیچ کی چیز اور 2 رانوں کے بیچ کی چیز، یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی تم مجھے ضمانت دے دو. نہ تمہاری زبان شریعت کے خلاف استعمال ہو، نہ تمہاری شرمگاہ شریعت کے خلاف استعمال ہو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. جھوٹ بولنا بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. مگر کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے پر کوئی گناہ نہیں. اگر شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالی کلوٹی بیوی کو رشک آفتاب اور غیر ماہتاب کہہ دے تو اگر سے جھوٹ آئے، مگر شریعت کے نظر میں یہ جھوٹ نہیں مانا جائے گا. اگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا اور آپس میں ان میں صلح کرانا ہو، ایک سے کہیے ارے وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، دوسرے سے کہیے وہ تو آپ سے بہت محبت کا اظہار کر رہے تھے. اس طریقے سے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جھوٹ اگرچہ آپ نے بولا مگر اس جھوٹ بولنے پر گناہ کے بجائے ثواب ہوگا. اور آج ہمارا دستور کیا ہے؟ اگر 2 آدمی خالی بات سے لڑائی کر رہے ہیں تو ہم چاہتے کہ اگر یہ آپس میں بھڑ جاتے اور گھوسا منہ کا چلنے لگتا تو اور بہتر ہوتا. اور اگر گھوسا لات چل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں اگر تلوار چلتی لاٹھی ڈنڈا چلتا تو اور بہتر ہوتا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو انہیں صلح کرانے جاؤ، اللہ کے معصوم فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے. سرکار قبیلے اوف میں جھگڑا ہو گیا، صلح کرانے تشریف لے گئے. بخاری شریف کتاب الاذان میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب تشریف لے آئے، وقت ہو گیا تھا، مؤذن نے تکبیر کہہ دی تھی. حضرت صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا لیں. سارے صحابہ پیچھے نیت باندھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب جب سرکار آئے تو آج دنیا کا دستور یہ ہے، شریعت کا قانون بھی یہی ہے کہ جو بعد میں آئے اس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اگر ایک بھیک مانگنے والا بچہ آگے آ کے سب میں بیٹھ گیا اور بعد میں آنے والا بادشاہ ہو
تو اسے یہ پاور نہیں ہے کہ اس بھکاری بچے کو پیچھے کر کے خود آگے چلا جائے. وہ اپنے کسی ادب اور احترام کی بنیاد پر اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے سے بڑے کو دے دے تو یہ اس کا بڑا پن ہے، مگر شریعت نے مجبور نہیں کیا. تو دستور یہ جو بعد میں آئے وہ پیچھے کھڑا ہو. جب سرکار تشریف لائے دیکھا نماز ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ سرکار پیچھے سے تشریف لائے، پیچھے کے سب میں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، مگر پیچھے کے سب میں کھڑے ہونے کے بجائے آقا نے صفوں کو چیرا اور آگے بڑھے. صف والوں نے جگہ دے دی. دوسری صف میں پہنچے، انہیں اشارہ کیا، انہوں نے بھی جگہ دے دی. تیسری صف میں پہنچے، انہیں اشارہ کیا، انہوں نے بھی جگہ دے دی. اس طرح سب کے آگے سرکار پہنچ گئے. اور جب پہلی صف میں پہنچے صحابہ نے حالت نماز میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول آ گئے تو تالی بجا کر انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو خبر دی کہ اب نبیوں کا امام رسولوں کا پیشوا آ گیا. چاہیے تو یہ کہ حضرت صدیق اکبر کھڑے رہتے نماز پڑھاتے، مگر جب انہوں نے سرکار کو دیکھا تو ادب اور احترام دیکھو کہ نماز کی حالت میں ہے. آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نبی کے کندھے سے کندھا ملایا جاتا، نبی کی برابری کا دعویٰ کیا جاتا، مگر یہ افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑا اور پیچھے آ گئے. سرکار نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، مگر پھر بھی پیچھے آ گئے. سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد بخاری شریف میں آقا نے فرمایا کہ جب میں نے تم سے کہہ دیا تھا نماز پڑھاؤ تو اے ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھری. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں ہے کہ نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا کے آگے بڑھ کر وہ امامت کر سکے. آقا نے فرمایا کہ تالی کا اشارہ عورتوں کے لیے، اور مرد اگر کچھ اشارہ کرنا چاہیں تو وہ سبحان اللہ کہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تالی تم نے جو بجائی تھی نماز میں یہ عورتوں کا کام ہے، تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. اگر سرکار کے خیال آنے سے صحابہ کی نماز نہیں ہو رہی تھی تو پھر اللہ کے نبی کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ نماز کی حالت میں تمہارے دل میں میرا خیال آ گیا، تمہاری نماز باطل ہو گئی، تم مشرک ہو گئے، جاؤ توبہ کر کے پھر سے مسلمان بنو. مگر آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا، گویا فرمایا کہ جب تک تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے نماز ہی کا ثواب تھا، اور جب مجھے دیکھ کر پیچھے آ گئے تب بھی نماز ہی کا ثواب ہے. بخاری شریف میں حضرت سعید بن معلہ ایک صحابی رسول ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں اللہ کے نبی نے ان کو پکار لیا، اور جب سرکار نے انہیں پکارا تو انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور سرکار کے دربار میں پہنچ گئے. آقا نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ دیر پہلے تمہیں پکارا تھا، تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو سعید بن معلہ نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آقا نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کسی خوش نصیب کو سرکار بلا لیں اور وہ حالت نماز میں ہو تو نماز چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے. آقا جہاں بھیجے وہاں جائے، آقا جو کہیں اس پہ عمل کرے اور جو کام سپرد کریں اس کو انجام دے. اور فقہا فرماتے ہیں جب واپس آئے
تو پھر سے شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دے۔ گویا جب تک کعبہ کی طرف رک کر کے عبادت کر رہا تھا اس کو نماز کا ثواب مل رہا تھا، اور جب کعبہ کے کہنے پر کسی کام میں مشغول ہو گیا تو اب بھی اس کو عبادت ہی کا ثواب مل رہا ہے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا کا وصال دوشنبہ کے دن ہوا۔ کس دن ہوا؟ پیر کے دن ہوا۔ ایک روایت اور سنیے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے دوشنبہ کا دن تھا، بیماری سرکار کے قدموں کو بوسہ لینے کے لیے آئی تھی۔ ایک روایت میں کہ 17 وقتوں کی نمازیں اللہ کے رسول نے پڑھائیں، ایک روایت میں 9 وقتوں کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ 17 اور 9 وقتوں کی نمازیں سرکار بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ دوشنبہ کا دن تھا، نماز فجر تھی، سارے صحابہ نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر مصلی پر کھڑے تھے اور امامت فرما رہے تھے۔ عین حالت نماز میں اللہ کے پیغمبر نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا، اور جب سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو مقتدی سے لے کے مقتدا تک، مصلی سے لے کے مصلی تک سب مڑ مڑ کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے، اللہ کے رسول کی زیارت کرنے لگے۔ اور جب صحابہ نے حالت نماز میں سرکار کے چہرے کو دیکھا تو سرکار انہیں نظر کیسے آئے؟ آج تو 70 توے کی کالک لگا کے وہاں بھی اس کے باوجود کہتا رسول اللہ ہماری طرح بسا، مگر صحابہ سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں جب سرکار نے حالت نماز میں حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہم نے دیکھا، سرکار کا چہرے کا دیدار کیا تو ہم کو تو ایسا لگا گویا قرآن کا ورق کھلا ہوا ہے اور ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، فاشارہ، سرکار نے اشارہ فرمایا۔ کیا اشارہ فرمایا؟ نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ اب سرکار نے اشارہ کر دیا تھا، نماز پوری کر لینا چاہیے، مگر صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ تو حالت نماز میں تھے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے، انہیں پتہ کیسے چلا کہ سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا؟ تو شارحین حدیث نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ صحابہ نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں مگر آنکھیں سرکار کے حجرے کی طرف لگی ہوئی ہیں، سرکار کا حجرہ مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا، آنکھیں سرکار کے دیدار کے لیے بے چین ہیں۔ اور دوسری شارحین حدیث نے یہ بات بیان کی کہ جب سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو خفیف سی ہلکی سی پردہ ہٹنے کی ایک آواز آئی، اس آواز کو صحابہ نے سنا تو چاہے آپ یہ مان لو کہ سرکار کے چہرے سے نور کی کرن پھوٹی، صحابہ نے اس سے جان لیا کہ سرکار نے پردہ ہٹا دیا اور سرکار کے جلوے زیبا کا دیدار کرنے لگے۔ یہ آواز سن کر سرکار کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ صحابہ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں مگر آنکھیں نبی کے حجرے کی طرف لگی ہوئی ہیں، کان نبی کے حجرے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ سرکار نے اشارہ فرمایا نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ آقا نے زبان سے نہیں فرمایا، اشارہ فرمایا۔ زبان سے کیوں نہیں فرمایا؟ تو زبان سے جو دیکھے اس کو بھی حکم دیا جا سکتا اور جو نہ دیکھے اس کو بھی حکم دیا جاتا، مگر اشارہ صرف اسی کو کیا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ یہ اشارہ کا لفظ بتا رہا تھا کہ سارے صحابہ مسجد نبی میں حالت نماز میں تھے مگر سرکار نے جب حجرے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ مڑ مڑ کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے۔ جو لوگ حجرے کے بالکل قریب تھے انہوں نے ذرا سی گردن موڑی تو سرکار کا دیدار ہو گیا، مگر جو دور تھے، دور والوں کو ذرا سے کام نہیں چلے گا، انہیں پورا سینہ گھمانا پڑے گا،
پورا جسم گھمانا پڑے گا. اور یہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر جہت کعبہ سے سینہ ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. سب صحابہ کو معلوم تھا مگر صحابہ سمجھ رہے تھے ابھی تک ہم کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب یہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں. اور پھر سرکار نے جب صحابہ کی یہ محبت دیکھی تو انہیں ڈانٹا نہیں کہ نماز میں تم نے میرا تصور کیسے کر لیا, میرا خیال کیسے کر لیا, تمہاری نماز باطل ہو گئی, جاؤ پھر سے نماز پڑھو. بلکہ سرکار مسکرائے, گویا سرکار نے مسکرا کے یہ بتا دیا کہ اگر نگاہیں خدا کے گھر کی طرف ہو, اگر دل اور توجہ خدا کے گھر کی طرف ہو جب بھی نماز ہوگی, اور اگر تم کعبہ کا دیدار کرنے لگو تب بھی تمہاری یہ کیفیت حالت نماز ہی کی مانی جائے گی. اور یہ دوشنبہ کا دن تھا. راوی حدیث کہتے تھے اسی دن سرکار کا وصال ہو گیا, اور پھر ہم سرکار کے رخ زیبا کا دیدار نہ کر سکے. آج کوئی بھی حدیث سنائی جائے تو وہاں بھی کہتا ہے یہ حدیث منسوخ ہے, فلاں حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا, مگر یہ تو آخری حدیث ہے. اس کے بعد سرکار کا صحابہ نے دیدار ہی نہیں کیا, سرکار کا اسی دن انتقال ہو گیا, وصال فرما لیا. تو گویا میں سوچنے لگا آقا آپ نماز شروع ہونے سے پہلے پردہ ہٹا دیتے یا نماز پوری ہونے کے بعد پردہ ہٹا دیتے, یہ حالت نماز میں کیوں آپ نے پردہ ہٹایا؟ تو آقا کو غیب کا علم تھا, انہیں معلوم تھا دیوبند سے کچھ ایسے مولوی پیدا ہوں گے. اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھے گا کہ نماز میں گائے کا خیال آئے, بیل کا خیال آئے, گدھے کا خیال آئے, بیوی سے امبستری کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی, اور رسول اللہ کا خیال آیا تو نماز باطل ہو جائے گی, اور خیال لانے والا مشرک ہو جائے گا. یہ بدعقیدے پیدا ہونے والے تھے 14 صدی میں, مگر میرے غیبدار رسول کو اسی وقت پتہ چل گیا. اس لیے حالت نماز میں پردہ ہٹا کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ ذہن دے دیا کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکاؤ. تم کہتے ہو نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز باطل ہو جائے گی, مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یاد محمد یاد خدا ہے, یاد محمد یاد خدا ہے. کس کو خر سے گھٹاتے یہ ہیں. اور میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت نے کہا یا رسول اللہ تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نزدیک بسا گاؤ بھی خربی, اس لیے کہنے دیجئے گائے بیل گدھے والی نماز ان وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں کو مبارک ہو, اور تصور رسول والی نماز ہم سنی مسلمانوں کو مبارک ہو. احسان مانو بریلی کے تاجدار کا کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا, سینوں کو محبت نبی کا گنجینہ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب مدینے والے آقا پر درود بھیجتے ہیں, سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو آخر میں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا, سینوں کو محبت نبی کا گنجینہ کر دیا. اس لیے جب جب مدینے والے آقا پر سلام بھیجو تو اعلیٰ حضرت کو بھی یاد کر لیا کرو. مگر آپ کو تو اتنا جلدی رہتی ہے کہ جیسے نماز ختم ہوئی لگا کسی جیل سے ضمانت مل گئی ہے بھاگ جائیں, دوبارہ پھر جیل میں قید نہ ہو جائیں. حدیث پاک میں ہے روزانہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور روضہ رسول کو گھیر لیتے ہیں, اور شام تک وہ مدینے والے آقا پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اور جو شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں, دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں. وہ صبح تک آقا کریم کے دربار میں ہدیے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے
قیامت تک اس کو دوبارہ آنے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ اور ہم غلاموں کو تو اگر چاہیں تو بار بار آقا کے دربار میں درود و سلام پڑھنے کی اور حاضری دینے کی سعادت مل جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور عاصی پڑے رہے یہ صلہ عمر بھر کی ہے۔ اللہ کے معصوم فرشتے جنہیں نہ سونے کی ضرورت نہ کھانے پینے کی ضرورت، وہ تو ہر وقت مدینے والے آقا پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ارے درود و سلام تو ایسا وظیفہ ہے کہ خود خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، اور خالی درود نہ بھیجو، وسلمو، سلام بھی بھیجو، اور کیسے بھیجو؟ تسلیما، جیسے درود و سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اور جمعہ کے دن تو مقبولیت کا دن ہوتا، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا دن ہوتا۔ آپ اگر روزانہ نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم 8ویں دن جب جمعہ کی نماز میں آئے تو مدینے والے آقا پر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا کریں۔ اگر کہیں آقا نے آپ کے لاکھوں سلام کو سن کر ایک مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیا تو تمہاری قبر بھی سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی، میدان محشر میں بھی تم سلامت رہو گے، اور لواء الحمد کے نیچے تمہیں پہنچنے کا موقع مل جائے گا اور سرکار کے ذریعے جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، اپنے نبی کی تعظیم و محبت اپنے دل میں بساؤ۔ اور آج یہ نت نئے روز جو نئی نئی جماعتیں، نئے نئے دھرم اور نئے نئے مسلک اور عقیدے دنیا میں پھیل رہے، ان سے دور رہو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، استجیبو، تم دوڑو اللہ اس کے رسول کی پکار پر۔ جب تمہیں وہ آواز دیں، اللہ کسے پکارے گا؟ گویا نبی کی پکار کو اللہ نے اپنی پکار فرمایا ہے۔ اگر نبی کسی کو پکار لے تو ان کی پکار پہ حاضر ہو جاؤ، اور اگر ان کی پکار ہم نہیں سن پاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھو تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جس نبی پر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اگر انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور اس عقیدے سے اگر آپ پڑھو گے تو درود و سلام پڑھنے میں کیف ملے گا، سرور ملے گا، لذت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔